السلام علیکم. آگاہی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے. ناظرین, آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں ایک ایسے سخنور کو اجازت دی ہے جس کے نازک الفاظ اور خوبصورت شاعری دلوں کو گرویدہ بنا لیتی ہے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں زاہد عباس سید صاحب, جو کہ شاعر شعور ہیں. 1980 سے 90 کی دہائی تک نقوش, فنون, ادراک, سیب, افکار, محفل, نیا دور, نئی قدریں جیسے معیاری ادبی جرائد میں ان کا کلام شائع ہوتا رہا ہے. 1990 میں زاہد عباس سید صاحب کی کتاب مکالمات شائع ہوئی, جو ایم اے اردو اور سی ایس ایس کے لیے مفید قرار دی گئی ہے. تقریباً نصف صدی سے آپ صحافت, کالم نویسی اور ایڈورٹائزنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں. ناظرین, ایک انتہائی ہمجس شخصیت آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں بنا ایک لمحہ ضائع کیے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر, شاعری, صحافت, ایڈورٹائزنگ, مطلب آپ نے کوئی شعبہ چھوڑا نہیں ہے. علم و ادب کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے. کیسے مینیج کر لیتے ہیں آپ یہ سارا کچھ؟ اصل میں یہ جو ادب ہے اس کا پھیلاؤ یہ ان تمام شعبوں پر اس کا علاقہ ہے. یہ اسی کے علاقے ہیں اور اسی پر اس کی حکمرانی ہے. اصل میں یہ ایک واردات قلبی ہے, شاعری ہوتی ہے, اور یہ جو جنگل وغیرہ اور جو سلوگن یا جو چیزیں ہو جاتی ہیں, جیسے میرا ایک اس پر 16 ارب روپے کی کمپین بنی تھی. میں نے ایک مصرع کہا تھا, ہمارا خواب پڑھا لکھا پنجاب, تو میڈاس نے اس پر اربوں روپے کمائے. اسی طرح پوری کمپین میں نے سندھ گورنمنٹ کی بنائی, اس پر بھٹو صاحب پر میں نے گیت بھی لکھا, گائے بھی گئے. اور پھر میں نے پاک آرمی پر میری ایک کمپین تھی اربوں روپے کی, جس پر میرے 60-70 گانے جو ہیں وہ زبردست. سر, مجھے ایک بات بتائیں کہ شاعر تو بڑا نفیس مزاج, نازک مزاج شخصیت ہوتا ہے, جو ہر وقت تخیل اور ماورائی مخلوق اور دنیا میں رہتا ہے, لیکن کالم نویسی میں آپ ننگی اور تلخ حقیقتوں پہ بات کرتے ہیں. یہ دو رخ ایک ہی وقت میں, آپ ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اصل میں وہ بھی آپ نے شاید میرا آج کا کالم نہیں پڑھا, تو میں نے اپنی تلاش میں وہ روحانی کیفیات تھی, اور میرا جو 7 تک کا سفر تھا وہ میں نے 8-10 کالم لکھے ہیں سلسلہ وار. تو وہ سارے مجھے عثمان مروندی صاحب جو ہیں, لال شہباز قلندر نے جس طرح بلایا ہے, اور بلا کر پھر مجھے انہوں نے سندھ میں پہلی دفعہ سید زادے نے قدم رکھا, جس نے اس کے دربار میں پیش کیا ہے, وہ عبداللہ شاہ گیلانی صاحب ہیں. تو میں ان کے پاس بھی حضور پیش ہوا, اور وہ پورے کالموں میں میرا وہ اگر دیکھیں, اور پھر اس کے تناظر میں میں نے عوام کی مسائل اور سارا کچھ میں نے کھولا ہے. یہ جڑے ہوئے ہیں. صحیح. سر, ادب کی بہت ساری اصناف میں آپ نے کام کیا ہے نا. کردار جو ہے نا انسانی, وہ کوئی ہوا میں معلق نہیں ہوتا. دیکھیں, عربوں میں حجب جو تھی وہ اسے کہہ لیں مہارت تامہ کی انتہا تھی. تو حجب ایک کریکٹر ایسیسینیشن کو کہتے ہیں عربوں میں. تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کریکٹر ایسیسینیشن حجب لکھتا تھا جو بندہ, وہ اس سے سارے مسلمان تنگ تھے. تو ایک دفعہ وہ پکڑ کے لے آئے, بوری میں بند کر دیا اسے, تو حضور کے پیش کیا گیا. تو رسول اللہ, کسی نے کہا اس کو ایسے ماریں گے, اس کو ایسے, پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ اس کی زبان کاٹ دیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے, زبان کاٹ دیں. تو کئی شاہ سوار تلوار اور نکال کے پیش ہوئے کہ ہمیں اجازت دیں. کسی نے, حضرت علی بیٹھے تھے, مسکرائے, انہوں نے کہا جی آپ اٹھیں. وہ انہیں لے کے گئے ہیں شہر سے باہر جہاں, اور پیچھا کر رہے ہیں کچھ صحابی. تو جہاں گئے ہیں شہر کے باہر, تو وہاں حضرت علی نے انہیں کچھ دولت دی ہے اور تیز رفتار اونٹنی دی, ان کے حوالے کی, اور انہوں نے کہا نکل جاؤ, ان سے میں نبٹ رہا. وہ واپس آئے تو غلغلہ مچ گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش ہو گئے, بڑی مشکل سے پکڑ کے لائے تھے. رسول اللہ مسکرائے, حضرت علی کی طرف دیکھا اور فرمایا علی سمجھ گئے تھے, زبان ایسے کاٹی جاتی ہے. واہ واہ واہ, زبردست زبردست. تو وہی بندہ, وہی شخصیت دوسرے دن صبح وہ سب سے پہلے وضو کرنے والوں میں شامل تھا, اور سب سے پہلے نعت اس نے کہی. ماشاءاللہ, زبردست. پہلی نعت جو ہے, اب آپ سمجھ گئی ہوں گی. جی بالکل. نام لیے بغیر میں نے
یہ اسلام کا ایسا سورہ شعراء میں بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شاعر کے دماغ میں قوت متخیلہ میں پیدائشی طور پر رکھ دیتا ہوں، یعنی شاعر بنایا نہیں جا سکتا، یہ قدرت گاڈ گفٹڈ ہے۔ سر میرا اگلا سوال بھی یہی ہونے والا تھا کہ آپ نے ڈفرینٹ ادبی اصناف میں کے اندر رہ کے کام کیا ہے، جیسے کالم نویسی اور نثر لکھنا، پھر آپ نے شعر لکھے، غزل لکھے، مقطع اور نظمیں بھی، آزاد نظمیں بھی لکھی ہیں۔ یہ ساری اصناف میں جب آپ کام کر رہے ہیں تو یہ آمد کا جو سلسلہ ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ مطلب یہ ٹوٹلی انٹائرلی ڈفرینٹ ہے۔ ہاں نہیں یہ ایک بچپن میں گاؤں میں رہتا تھا، اصل میں مجھ سے مجھے پتہ بھی نہیں تھا نظم ہوتی کیا ہے۔ تیسری یا دوسری چوتھی میں پڑھنے والا جو بچہ ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں سرکاری سانڈ، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا پنجابی میں، وہ سرکاری طور پر وہ ایک بھیجتے تھے افزائش نسل کے لیے، تو وہ ہمارے ایک دوسرے وہ بھی بابے تھے، ان کے زمینوں میں وہ گھس گیا تو انہوں نے بڑا مارا اس جانور کو، بھینسے کو جو ہوتا ہے۔ وہ جب میں گاؤں میں، میری عادت تھی صبح ارلی اسکول آنا، تو وہ ہمارے گیٹ کے آگے وہ نحیف نیم مردہ سا پڑا تھا، تو جیسے ہی میں نے قدم، میرا بچے کا قدم پڑا تو وہ چونک کے ایسے سہم گیا، اتنی بڑی جان، اتنا گیگانٹک قسم کا ایک جانور، اور ایک چھوٹے سے بچے سے سہم گیا۔ وہ میرے دل پر واردات قلبی ہوئی اور میں نے اس پر نظم لکھی، چوتھی جماعت کے بچے نے نظم لکھی، اور وہ جو ہمارے ذمہ دار تھے وہ کرما والے تھے، مطلب وہ ہمارا گاؤں چھوڑ کے چلے گئے، پھر یہ گاؤں گلانیوں کا ہو گیا پورا۔ اچھا، اس نظم کا اثر، اچھا پھر ہم ٹرانسفر ہوئے، میں رحیم خان میں پڑھا، وہاں ہم سرائکی سندھی اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ بھی ہوا، وہاں ہم گیتا کا پیریڈ بھی پڑھتے تھے، وہ اسلام کا دینیات کا پیریڈ ہمارے ہندو ساتھی پڑھتے تھے۔ اچھا، تو اس حوالے سے بڑی اچھا ایک تربیت ہوئی۔ سر کیا آپ کو وہاں بزم ادب میں جب وہ ہمارے مقابلے ہوتے تھے تو پھر مجھے دوبارہ، یعنی میرے اندر، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے وہ کلام کیسے ہو گیا، یہ قدرتی ہوتا ہے۔ سر کیا آپ کے ابھی یادداشت میں محفوظ ہے تو ہمارے قارئین سامعین کو ضرور سنائیے۔ میں آج یہ ماہ مقدس ہے، اس حوالے سے نعت کے چند شعر جی ضرور سر، ضرور۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم شان اقدس میں، پناہ بنتا ہے ہر پیر اور جواں کے لیے، پناہ بنتا ہے ہر پیر اور جواں کے لیے، ہے نام آپ کا ہر ایک بے اماں کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فقط ہمیں سے نہیں ان کی رحمتیں مخصوص، بے شک، فقط ہمیں سے نہیں ان کی رحمتیں مخصوص، وجود ان کا تو رحمت ہے دو جہاں کے لیے۔ بے شک، واہ 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 واہ۔ اور معاف کر دیا اپنے لہو کے پیاسوں کو، واہ 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 واہ۔ سر مکرر سر۔ معاف کر دیا جی اپنے لہو کے پیاسوں کو، شفیع کیسے ہیں خود دشمنان جاں کے لیے، واہ 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 واہ۔ انہی کا اسوہ حسنہ ہے رہنما میرا، واہ 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 واہ۔ انہی کا اسوہ حسنہ ہے رہنما میرا، ہر ایک لمحہ آرام و امتحان کے لیے۔ واہ 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 واہ، زبردست، ماشاء اللہ سر۔ وہ نور نور اجالا، وہ پھول پھول مہک، واہ واہ واہ، مکرر سر، کیا لکھا ہے، کیا خوبصورت لکھا ہے۔ وہ نور اجالا، وہ پھول پھول مہک، وہ نرم دھوپ کی صورت ہے گلستان کے۔ واہ 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 واہ، کمال لکھا ہے سر، کیا لکھا ہے، زبردست، ماشاءاللہ، خوبصورت ترین نعت، ماشاءاللہ۔ اچھا سر میں اچھا سوری ٹو، آپ اینکر ہیں ماشاءاللہ، لکھا نہیں ہوتا، یہ کہا جاتا ہے اور ہو جاتی ہے، یہ واردات قلبی ہوتی ہے۔ آپ جب لکھا کہتی ہیں تو یہ میری آمد کا شعوری کوشش ہو گئی، شعوری کوشش نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ خدا تعالیٰ نے یعنی شعر کہا جاتا ہے، ہاں کہا جاتا ہے، شعر لکھا نہیں جاتا۔ اور میرا ایک مطلب بھی ہے، مقطع بھی ہے، نعت کا ہی ہے جی، کہ نعت کہنے کا ہنر بخشا خدا نے زاہد، واہ
حرف ہر سینے میں روشن جو اتارا تیرا. واہ واہ. خدا نے بخشا اور رسول اللہ نے پھر وہ حرف روشن کر دیا. اسی کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت کہ جرا چاہت کا تیری آل سے جا ملتا ہے, سارے عالم کی محبت پہ اجارہ تیرا. واہ 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 واہ, کمال کمال کمال. ناظرین یہ اس کے کوئی 50-60 شعر ہیں اس میں ہمارے. سر آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا, ہم آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام, کیونکہ یہ اتنے کم وقت میں آپ کی شاعری کو جی ہم اس کو سمو نہیں سکتے ہیں, تو ہم ضرور آپ کے ساتھ دوبارہ جو ہے. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر شعور زاہد عباس سید صاحب جو خوبصورت نعت سنا رہے تھے. یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا. سعدیہ خالد کو آج کی آگاہی سے اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.